نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 ہے۔ خدا کی قسم مجھے سعد ان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا، عورتوں کو زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا، اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا ہے، مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فکر و فاقہ کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گیہوں میں ایک سائے مجھ سے مانگتے تھے، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے، گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا۔ میں نے ان کی باتوں کو کان دے کر سنا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا، اپنی روش چھوڑ کر ان کی کھینچ تان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا، مگر میں نے کیا کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے، اور قریب تھا کہ ان کے بدن اس داغ دیرے سے جل جائے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عقیل، رونے والی ہے تم پر روئیں، کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں بغیر جلانے کی نیت کے تپایا ہے، اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو کہ جسے خدا نے قہار سے اور اپنے غضب سے بھڑکایا ہے، تو تم اذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شعلوں سے نہ چلاؤں۔ اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندا ہوا حلوہ ایک سر بند برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا، جس نے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی کہہ میں گوندا گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ اس نے کہا نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ یہ تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، کیا دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے؟ یہ یوں ہی ہذیان بک رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہفت اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں، صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اسی تبی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔